بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مرزا صاحب نے ایک حدیث بیان کی ہے ابو داود کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 730 نمبر حدیث، اور وہ اس کو بیان کرتے وقت کہتے ہیں ذرا ان کے الفاظ پر ذرا غور کر لینا۔ الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے تو آپ علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ تو مرزا صاحب کے کہنے پر ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام پر بھی بہتان باندھا ہے اور 11 صحابہ پر بھی بہتان باندھا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب نماز شروع کی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس حدیث میں یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ مرزا صاحب کا یہ جملہ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ گئی، یہ نبی علیہ السلام پر بہتان ہے۔ اب اس کو اگر اردو ادب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ غلط ہے، کیونکہ وہاں اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، تو کہاں تک اٹھایا؟ اصل بات یہ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر ٹھہر گئی، یہ نہیں ہے کہ اٹھایا اتنا کہ واپس آ گئی، یہ تو اردو ادب کے بھی خلاف ہے۔ دوسری بات، مرزا صاحب نے اس کے آگے کہا کہ 10 صحابہ نے کہا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ اینڈ پہ ان 10 کے 10 لوگوں نے کہا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام پر جھوٹ ہے۔ میں مرزا صاحب سے کہوں گا آپ نے یہ دو باتیں، نبی علیہ السلام پر بھی جھوٹ بولا، صحابہ پر بھی جھوٹ بولا، اور آپ کو صحیح بخاری کی 109 نمبر حدیث یاد رہنی چاہیے۔ مرزا صاحب من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا جس نے ایک بات بھی میرا نام لے کر ایسی کہہ دی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ مرزا صاحب یہ آپ پر حق ہے، یا تو اس حدیث سے یہ لفظ دکھائیں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ گئی، ورنہ آپ نے 10 صحابہ پر بہتان لگایا اور پھر 11ویں صحابی کو اس میں شامل کیا اور نبی علیہ السلام پر بہتان لگا کر یہ بہت بڑا جرم کیا ہے۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اتنا بڑا جرم کہ 11 صحابہ پر بہتان اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر بہتان، اور ایک نہیں 2 بہتان کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ گئی، یہ بہتان، اور اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے، یہ بھی اس حدیث میں نہیں ہے، یہ 2 بہتان ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر مرزا صاحب نے کیا کیا، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو مرزا صاحب کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے بارے میں بڑے مطمئن ہیں۔ بھائیو یہ انٹرنیشنل نمبرنگ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل خیانت ہے۔ مرزا صاحب نے کتاب کا بھی سکین دیا اور اس کے ترجمے کا بھی سکین دیا، لیکن یہ انٹرنیشنل خیانت اس طریقے سے ہے کہ جس جگہ پر یہ لفظ تھے کہ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر ٹک جاتی، مرزا صاحب نے ان کے طریقے پر عمل کیا، جو ان کو مطلب کی بات ہوتی وہ بتا دیتے، جو مطلب کی نہ ہوتی اس پر ہاتھ رکھ لیتے، تو اللہ نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی تھیں۔ تو مرزا صاحب چونکہ اس ویڈیو میں ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے تھے، مرزا صاحب نے جہاں ہر ہڈی اپنی جگہ پر ٹک جاتی اس کے لفظ کو ہی حذف کر دیا۔ مرزا صاحب یہ تمہاری بہت بڑی یا تو غلطی ہے یا بہت بڑا بہتان ہے، اپنی اس غلطی کی اصلاح کیجئے۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی بتاتا چلا جاؤں، جو شخص صحابہ کے نام کو صحیح نہیں پڑھ سکتا اس کو کیا پتا ہو، اور جو اوپر سے دیکھ کر قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ علماء اور صحابہ اور تابعین پر طنز کرے، یہ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، مرزا صاحب نے 5 سے زائد مرتبہ ان کا نام لیا اور ہر مرتبہ ہی غلط لیا۔ ابو حمید سعدی کہتے ہیں، ابو حمید سعدی، ابو حمید سعدی۔ اس کی مثال یہ کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی بیٹھ جائے اور کہے میں بہت بڑا انجینئر ہوں، اور اس کو انجینئرنگ کے سپیلنگ ہی نہ آتے ہوں اور اس کو لفظ بھی بولنا نہ آتا ہو، تو اسی طرح آپ ابو حمید الساعدی کو سعدی 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 کہتے ہیں۔ یہ اپنی اصلاح کیجئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو بہتان لگایا ہے اس سے توبہ کیجئے، اور صحابہ پر جو بہتان لگایا ہے اس سے معافی مانگیے، اور اگر نہیں تو اسی طرح آپ اس حدیث کے اندر سے یہ الفاظ دکھا دیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔